Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss 10th chapter of modern prose. It is also the last chapter of your book. The Jewel of the World by Philip K. Hitti, a famous European historian. تو آج کے ساتھ اس لیکچر کے ساتھ ہی ہمارا ماڈرن پروز کا جو سلیبس تھا وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز. اور یہ جو آخری چیپٹر ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ چیپٹر. یہ تاریخ ہے مسلمانوں کی یورپ کے اندر، ان اسپین. مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان ہے، اور خاص طور پر عروج کو فوکس کیا ہے اس نے فلپ کے ہٹی نے. تو میں مختصر بتاتا چلوں کہ اس کا عنوان جیول آف دا ورلڈ کیوں رکھا گیا. قرطبہ ایک شہر ہے جس کو کارڈووا کہتے ہیں انگلش میں، اسپین کے اندر. یہاں پر مسلمانوں کے غلبے کے بعد اتنی ترقی کی گئی کہ دنیا کے لوگ جو وہاں جاتے تھے اس کو ہیرا کہتے تھے، دنیا کا ہیرا. اتنا خوبصورت تھا وہ شہر. اس کی ڈیٹیل ہم کوسچن آنسر میں پڑھیں گے. اور یہ مسلمانوں کے آپس میں کلیشز کی ڈسکشن بھی ہے اس کے اندر. جب ایک سلسلہ آتا تھا بادشاہوں کا تو وہ پچھلے سلسلے کی وہ قتل و غارت کرواتا تھا، کیسے لوگ مرتے تھے. یہی ہوا شام میں مسلمانوں کا وہ تخت تھا اور وہاں حکمرانی تھی ان کی امیہ خاندان والوں کی، جن کو انگریزی میں امیدز کہتے ہیں. ان کا تختہ الٹا عباسیہ خاندان ہے جن کو عباسڈس کہتے ہیں انگریزی زبان میں. تو کیا کیا انہوں نے، عباسیہ خاندان والوں کا قتل و غارت کروائی امیہ خاندان کی بے تحاشا، اور ان کے جتنے بڑے چھوٹے تھے قتل کروا دیے. ان میں سے ایک لڑکا تھا عبد الرحمن نام کا، وہ بھاگا. تو بھاگ کر کسی طرح وہ افریقہ پہنچا، اور افریقہ سے پھر سمندر کراس کر کے وہ اسپین میں داخل ہو گیا. اور وہاں اس نے ایک چھوٹی سی فوج بنائی، پھر بڑی، پھر اور بڑی، پھر اور بڑی، اور پھر اس نے پورے اسپین پر قبضہ کیا. اور پھر اس نے کیسے ترقی دی اسپین کو، یہ ایک انگریز کے قلم سے لکھی ہوئی داستان ہے، بڑی خوبصورت داستان ہے. تو ہم ڈسکشن کرتے ہیں کویسچن آنسر کہ اس کے اندر ہمیں باقی ہسٹری پڑھنے کو مل جائے گی. ڈیئر اسٹوڈینٹس، فرسٹ کویسچن از عبد الرحمان's dramatic escape. The shape of the question would be write a note on the dramatic escape of Abdurrahman. Give an account of the dramatic escape of Abdurrahman. تو عبد الرحمن جو ہے کس طرح ڈرامائی انداز میں بھاگا، فرار ہوا، جان بچا کے کیسے بھاگا. تو سٹوری اس کی بیٹے یہ ہے کہ عبد الرحمن اور اس کا چھوٹا بھائی جو 13 سال کا تھا، یہ دریائے فرات کے کنارے کھڑے تھے کہ دشمن کی فوج آ گئی، گھوڑ سوار آ گئے. تو یہ دونوں بھائی دریا میں کود پڑے اور سوئمنگ شروع کر دی. عبد الرحمن 20 سال کا نوجوان تھا اور یہ سلیم اینڈ سمارٹ، بڑا طاقتور تھا، اچھا سوئمر تھا. یہ آگے نکل گیا، چھوٹا بھائی تھوڑا پیچھے تھا. اس کو پیچھے سے فوجیوں نے آوازیں دینا شروع کر دی کہ آپ واپس آ جاؤ، آپ کو ہم کچھ نہیں کہتے. وہ ان کی باتوں میں آ گیا، وہ واپس چلا گیا. تو جاتے ہی انہوں نے اس کو قتل کر دیا. عبد الرحمن نے ہمت نہیں ہاری، یہ دریا اس نے پار کیا اور بھاگ گیا. اور وہاں کسی پیدل چلتا رہا، بے یار و مددگار، بری حالت، ننگے پاؤں، اور کسی دوست کی مدد سے یہ فلسطین سے ہوتا ہوا آگے یہ پہنچا افریقہ. اور وہاں بھی اس پہ ایک اٹیک کروایا، اس کے کسی گورنر نے اس کو قتل کرنے کی کوشش کی. اساسینیشن کا لفظ اس میں آپ پڑھو گے. وہاں سے بھاگا اور یہ سیوتا چلا گیا، مراکش کے پاس، جہاں اس کے ننیال تھے، اس کی والدہ کے رشتہ دار تھے، ماموں لوگ تھے، انہوں نے اس کو پناہ دی. وہاں سے اس نے سمندر کراس کیا اور اسپین چلا گیا. تو یوں اس نے جان بچائی اور یوں یہ زندگی کے نشیب و فراز دیکھتا ہوا اسپین پہنچا. ہاؤ عبد الرحمن ٹریٹڈ دا گورنر، یا رائٹ این اکاؤنٹ آف دا اسٹوری آف گورنرز اپوائنٹمنٹ ٹو کل عبد الرحمن. تو سوال یہ ہے کہ جو گورنر عباسی خلیفہ نے اس کو مارنے کے لیے، قتل کرانے کے لیے اسپین کا ایک گورنر مقرر کیا کہ اسپین میں جو اس کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے عبد الرحمن کا، اس کو قتل کرو اور اس کا ہیڈ مجھے چاہیے، ہیڈ
تو مسلمان خلیفہ بڑا طاقتور ہوتا تھا ان دنوں میں، بڑی لمبی چوڑی اس کی سلطنت ہوتی تھی، بڑا روب و دبدبہ، دنیا کی سپر پاور تھے یہ لوگ، اسے پتا تھا یہ کام بڑا آسان ہے، لیکن الٹ ہو گیا اس کے۔ گورنر بجائے اس کے کہ وہ عبد الرحمن کو قتل کرتا، عبد الرحمن نے گورنر کو قتل کیا جس کی ذمہ داری لگی تھی عبد الرحمن کو مارنا۔ عبد الرحمن کے ہیڈ کی بجائے اس نے گورنر کا ہیڈ ایک کو اس نے برتن میں رکھا اور ساتھ وہ لیٹر لکھا رکھ دیا جس کے اوپر لکھا تھا مجھے عبد الرحمن کا ہیڈ چاہیے، ایک کالے رنگ کے جھنڈے میں اس کو لپیٹا، اس کو نمک اور کیمفر کوئی کیمیکل ہوتا ہے وہ لگایا کہ وہ گوشت خراب نہ ہو، اور یوں پیک کر کے اس نے جو گفٹ تھا دمشق بھیج دیا، ڈماسکس سیریا شام جہاں کا وہ خلیفہ تھا۔ تو یوں ایرانیکل سچویشن دیکھیں کہ جو اس کو قتل کرنے آیا تھا اس کا ہیڈ اس نے پیک کر کے خلیفہ کو بھجوا دیا کہ یہ لے حضرت آپ کا تحفہ، جو تم نے میرے لیے بھیجا تھا اسی کا ہیڈ لے لو واپس۔ یہ تھا اس کا آنسر۔ تو بیٹا یہ موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے، فرسٹ 2 3 موسٹ ریپیٹڈ کویسچن ہے، 5 اسٹار والے کویسچن ہے۔ اینڈ دین تھرڈ ون از آلسو ویری ویری امپورٹنٹ کویسچن ریپیٹڈلی آسکڈ بائی دا بورڈ ایگزامینرز۔ What Abbasad Caliph said on receiving the head? What did Abbasad Caliph say on receiving the head of his governor? That would be the shape of the question when you receive your question paper. ترجمہ بیٹے اس کا یہ ہے کہ جب عباسی خلیفہ کو اپنے گورنر کا سر ملا قتل ہونے کے بعد تو اس نے کیا جملہ بولا۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے اور دیٹ از دا کمپلیٹ آنسر۔ ایک جملہ لکھو گے تو آپ کو فل نمبر مل جائیں گے۔ وہ آنسر اس نے یہ جملہ بولا، Thanks be to Allah for having placed the sea between us and such a foe. فو دشمن کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے اور اتنے خطرناک دشمن کے درمیان سمندر رکھا ہوا ہے۔ مطلب یہ اگر سمندر بیچ میں نہ ہوتا تو اتنا خطرناک دشمن جس نے گورنر کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے میرے کے ساتھ، وہ میرا بھی سر قلب کر دیتا اور وہ تو قبضہ کر لیتا۔ شکر ہے سمندر ہے اور وہ اتنی دور سے آسانی سے نہیں آ سکتا۔ یہ کہا خلیفہ نے گورنر کا ہیڈ ریسیو کر کے۔ کوسچن نمبر 4، ہاؤ الحاکم پروموٹڈ لرننگ ان اسپیس۔ الحاکم نے اسپین میں درس و تدریس اور علم کی اشاعت کا کام کیسے کیا؟ اینڈ ہو واز الحاکم، الحاکم کون تھا؟ تو بیٹے یہ آپ کے لیے نیا نام ہے۔ الحاکم اس کی اولاد میں سے تھا، عبد الرحمن کی اولاد میں سے۔ عبد الرحمن کی ڈیتھ کے بعد اس کے جانشین آتے رہے، اس میں بھی ایک عبد الرحمن تھرڈ نام کا نوجوان تھا جس نے سلطنت سنبھالی اور اس کو پھر سے ترقی دی جو اس پہ زوال آ چکا تھا۔ اس کے بعد الحاکم آیا۔ الحاکم کے بارے میں بیٹا یاد رکھنا کہ یہ وہ بندہ تھا جس نے یورپ کے اندر ماڈرن سائنسز کی علم کی بنیاد رکھی۔ اس بندے نے اس زمانے میں 70 لائبریریاں بنوائیں اس کے اندر، کیپٹل کے اندر، اور اس کی جو بڑی لائبریری تھی اس کے اندر 4 لاکھ کتابیں تھیں۔ اور یہ اس زمانے میں 4 لاکھ کتابیں تھیں جب یہ پرنٹنگ پریس تھا ہی نہیں، جب ہاتھوں سے بکس لکھی جاتی تھیں، اور وہ خود بھی بکس پڑھتا تھا، بکس لکھتا تھا، ان پہ کمنٹس اپنے دیا کرتا تھا۔ آج سے تقریباً کوئی 800-900 سال پہلے کی بات ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، 1000 سال سے پہلے کی زیادہ بات ہے، کیونکہ 700 سم تھنگ میں عبد الرحمن آیا تھا اور اس کے بعد آنے والی چند صدیوں میں اوورآل ٹوٹل 800 سال تک مسلمانوں نے حکمرانی کی، پھر مسلمانوں کا زوال آ گیا۔ تو الحاکم نے کیا کیا؟ اس نے لرننگ پروموٹ کی، کئی اسکول کھولے، یونیورسٹیاں کھولیں، اور دور دراز سے لوگ قرطبہ پڑھنے آیا کرتے تھے، علم کی پیاس بجھانے آیا کرتے تھے۔ ہر طرح کے میوزیشین، ہر طرح کے آرکیٹیکٹ، ہر طرح کے سرجن ڈاکٹر وہ قرطبہ میں موجود تھے۔ اتنا پروموٹ کیا اس نے لرننگ کو الحاکم نے۔ نمبر 5، an account of the all around progress by Arabs. Write an account of the all around progress by Arabs in Spain. تو اسپین کے اندر عربوں نے جو ترقی کی اس کا ایک عمومی جائزہ لیں، یہ آپ سے سوال پوچھا جائے گا۔ تو عمومی جائزہ یہ ہے کہ عربوں نے جو ترقی دی اسپین کو، جو ترقی دی اپنے دارالحکومت کو، سیکیورٹی میں ہر طرح سے اس کی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے بہترین فوج بنائی اپنی 40,000 حبشی بربر نوجوانوں کی۔ انہوں نے جناب علی وہ محلات بنائے، انہوں نے باغات لگائے، ایگریکلچر کو پروموٹ کیا،
انڈسٹری کو پروموٹ کیا. یہاں کی تلواریں دنیا کی بہترین تلواریں سمجھی جاتی تھیں. یہاں لیدر کا کام فلرش کیا اور وہ دنیا کو انہوں نے سکھایا کہ لیدر سے گورنمنٹس کیسے بنانے ہیں. یہاں پر پوٹری برتن سازی کا کام شروع ہو گیا. یعنی فن تعمیر ایوری تھنگ ہر لحاظ سے اسپین نے اتنی ترقی کی کہ اسپین واز دا جیول آف دا ورلڈ. قرطبہ واز دا جیول آف دا ورلڈ. تو لوگ دور دور سے اس شہر کو اس ملک کو دیکھنے آتے تھے. وہاں روشنیاں تھیں, وہاں خوبصورت گلیاں تھیں, خوبصورت سڑکیں تھیں, رات کو مشعلیں جلائی جاتی تھیں. تو بڑا عروج بخشا انہوں نے اس کو. تو بغداد اور یہ جو تھا ہمارا استنبول, ان کے بعد دنیا میں بہترین جو شہر تھا وہ قرطبہ تھا. 6 physical features of عبد الرحمن. Write a note on the physical features of عبد الرحمن. تھوڑا سا تذکرہ میں نے کیا, پھر سے کر دوں اس کویسچن کے تناظر میں کہ عبد الرحمن کا حلیہ بتاؤ. تو وہ 20 سال کا نوجوان تھا جب وہ بھاگا. وہ دبلا پتلا تھا, وہ بڑا سمارٹ تھا, اور ایکویلائن فیچر, اس کی جو نوز تھی ایسے جیسے ایگل کی ہوتی ہے, عقاب کی طرح اس کی نوز تھی. اور ہی واز اے مین آف گریٹ نروز. اس کے ساتھ بڑے مضبوط تھے, بہت تگڑا اور بڑا طاقتور نوجوان تھا, اور بڑا دلیر, بہت ذہین. یہ تھے اس کے بارے میں جو فزیکلی لکھنا ہے. نمبر 7 پہ ہے دا کاز آف انٹرنیشنل فیم آف کارڈووا. قرطبہ کو بین الاقوامی شہرت کیسے حاصل ہوئی؟ تو یہ تذکرہ پہلے بھی میں نے کر دیا آپ کے ساتھ کہ یہاں تقریباً 1,13,000 گھر تھے. اس کے اندر 23 سے زیادہ اسکول, یونیورسٹیاں تھیں, بے شمار محلات تھے, مساجد تھیں, لائبریریز تھیں, مشعلیں تھیں, اور ویل پیوڈ اسٹریٹس اور روڈز تھے, اور شہر کے ارد گرد دیوار تھی, بہترین سیکیورٹی کا نظام تھا. تو ایک جرمن سے کوئی آئی, نن کرسچنس کی جو ہوتے ہیں, جو ریلیجس لیڈر خاتون, وہ آئی. تو اس نے دیکھ کے کہا کہ دس از دا جیول آف دا ورلڈ, کہ یہ دنیا کا ہیرا ہے. اتنی ترقی دی گئی اس شہر کو. نمبر 8 دا ماسک آف کارڈووا. رائٹ اے نوٹ آن دا ماسک آف کارڈووا. مسجد قرطبہ پہ ایک نوٹ لکھیں. تو مسجد قرطبہ کا نام بیٹے آپ نے اپنی اردو کی کتابوں میں پڑھا ہوگا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک نظم پوری لکھی ہے, کیونکہ مسلمانوں کے زوال کے بعد یہ مسجد چھین لی گئی مسلمانوں سے, اور لا محضہ کوئٹہ نام سے. آج آپ اسپین میں جاؤ گے تو وہاں آپ کو ایک چرچ نظر آئے گا جس پہ اسپینش حکومت کا قبضہ ہے مسلمانوں کے زوال کے بعد. تو اس کا سنگ بنیاد اس نے عبد الرحمن نے رکھا تھا غالباً 8ویں صدی میں. تو وہ اس کو مکمل نہ کر پایا تو اس کی ڈیتھ ہو گئی. پھر اس کے جانشینوں نے اس پر کام جاری رکھا اور اس کو بنایا. تو دنیا کی یہ تیسری سب سے بڑی مسجد تھی. مسجد حرام, خانہ کعبہ, مسجد نبی, اور اس کے بعد دنیا کی جو تیسری سب سے بڑی مسجد تھی وہ یہی تھی, مسجد قرطبہ تھی. اور اسپین کے اندر یا یورپ کے اندر یہ مسلمانوں کا مذہبی مرکز تھا جہاں وہ لوگ اکٹھا ہوا کرتے تھے. اس کے اندر یونیورسٹی بھی تھی, اس کے اندر دور دراز سے اساتذہ اور اسٹوڈنٹ آیا کرتے تھے پڑھنے کے لیے. یہ مسجد آج بھی موجود ہے. آپ نیٹ پہ اس کی تصویریں دیکھ سکتے ہیں, کارڈووا ماسک لکھ کے, اور آپ کو حیرت ہوگی مسلمانوں کا فن تعمیر دیکھ کے کہ کتنی خوبصورت یہ مسجد انہوں نے بنائی ہے. نمبر 9 ایگزوٹک پلانٹس ان دا پیلس. رائٹ a note on the different plants or imported plants in the palace الزہرا. عبد الرحمن نے کون سے پودے جو تھے جو یورپ میں نہیں تھے باہر سے منگوا کر اگائے؟ تو 3 کا تذکرہ کیا ہے, ویسے اس نے اور بھی منگوائے ہوں گے. تو فرسٹ ون واز پیچز, آڑو کے درخت اس نے منگوا کے لگائے. دین پومیگرینٹس, انار کے درخت اس نے منگوا کے لگائے. اینڈ 1 palm tree, اور ایک کھجور کا درخت اس نے منگوا کے لگوایا, اور اس کے نیچے بیٹھ کر اس نے پوئٹری لکھی. So he loved exotic plants and he introduced modern agricultural methods in Spain. نمبر 10 پہ ہے security and beautification of the capital. جو دارالحکومت ہے اس کی خوبصورتی کے لیے اور اس کی سیکیورٹی کے لیے کیا انتظامات کیے عبد الرحمن نے؟ تو بیٹے اس کا آنسر یہ ہے کہ عبد الرحمن نے اس کی سیکیورٹی کے لیے 40,000 بربر فوجی رکھے ہوئے تھے, حبشی فوجی. اور ان سے کیا کام لیتا تھا؟ ایک یہ کہ ڈیفنس کا کام لیتا تھا کہ کوئی دوسری فوج آ کر قبضہ نہ کر لے. اس کے لیے وہ چیک کرتا تھا ان کو, چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں کو,
اس نے ہر قسم کی بدماشی جگیرداری ختم کر دی ہوئی تھی اپنی سیکورٹی نظام کے تحت. اور شہر کو کیسے بیوٹیفائی کیا یہ میں نے ڈسکشن آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے کر دی کہ باہر سے پانی منگوایا اس نے ایکواڈکٹ کے ذریعے, اور اس نے دیوار بنوائی, اس نے خوبصورت گلیاں, سڑکیں, گھر, باتھ, نہانے کا نظام, وہ سارے کا سارا, جس کی وجہ سے لوگ اس کو جیول آف دا ورلڈ کہتے تھے. اینڈ لاسٹ ون, ایج اینڈ ڈیتھ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ. بڑا مزے کا سوال. What was the age of عبد الرحمن at the time of his death and what was his final statement? عبد الرحمن کی ڈیتھ کس عمر میں ہوئی اور اس کا آخری جملہ کیا تھا؟ اور it is amazing to listen کہ اس کا آخری جملہ کیا تھا. تو اس کی ڈیتھ 73 کی ایج میں ہوئی, اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ بندہ جس نے اتنی جیشی کی, اتنا بڑا نام تھا اس کا, ڈیفینیٹلی اس نے لائف کو بڑا انجوائے کیا ہوگا. نہیں, لاسٹ اسٹیٹمنٹ تھی I have enjoyed only 14 days of my life. میں نے زندگی میں صرف 14 دن خوشی کے دیکھے ہیں. only 14 days. اتنا بڑا محل, اتنا بڑا لیڈر, اتنا بڑا حکمران, اتنی بڑی طاقت, لیکن وہ بہت بے چین روح تھی. اس نے اسٹرگل کی اور اس نے مسلمانوں کو عروج تک پہنچایا, اور یہ لکھا کہ میں نے زندگی میں صرف 14 دن خوشی کے دیکھے ہیں. تو بیٹے یہ تھی ڈسکشن جو بریفلی میں نے ان کو کویسچنس کو فوکس کر کے آپ کے ساتھ کی. تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ 10th والا چیپٹر بھی ختم ہوتا ہے اور ماڈرن پروز بھی ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ اس کے بعد ہم ہیروز پہ نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ بیٹے.